ذوق و شوق، ایکسٹیسی۔ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشم آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، حسن ازل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں، سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا سحاب شب، کوہ عدم کو دے گیا رنگ برنگ تلسیاں، گرد سے پاک ہے ہوا برگ نخیل دھل گئے، ریگ نوا کاظماں نرم ہے مثل پرنیاں، آگ بجھی ہوئی ادھر ٹوٹی ہے طناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں، آئی صدائے جبریل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ جنگل میں صبح کا منظر دل اور نظر کو زندگی بخشتا ہے۔ سورج کے چشمے سے نور کی ندیاں بہنے لگیں، یعنی جنگل میں صبح کا سما، صبح کا منظر، چشم آفتاب، سورج کی آگ، رواں جاری۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی منظر ہے کہ جب دنیا بنی تھی، ویسی خوبصورتی ظاہر ہو رہی ہے۔ ہزار فائدے دل کو حاصل ہوتے ہیں، ایک نگاہ کا نقصان برداشت کر لینا چاہیے۔ حسن ازل، قدرت کا جلوہ، نمود، ظاہر ہونا، چاک ہے پھٹا ہوا، پردہ وجود، چھپی ہوئی کائنات، سود، نفع فائدہ، زیاں نقصان، کبود کہتے ہیں نیلی، سحاب شب رات کا بادل، کوہ عدم ایک پہاڑ کا نام جو مدینہ منورہ کے نواح میں واقع ہے، تیلسیاں وہ چادر جو عربی لوگ کاندھوں پر ڈالتے ہیں۔ فضا میں رات کے وقت جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ صبح نیلی اور سرخ بدلیاں چھوڑ گئے، اور مدینہ منورہ سے شمال کی جانب واقع کوہ عدم کو ان رنگ برنگی چادر نے ڈھانپ لیا، ان بادلوں نے ڈھانپ۔ گرد یعنی مٹی، پاک ہے یعنی صاف ہے، برگ نخیل کھجور کے درختوں کے پتے، ریگ ریت، نوائے کاظمہ مدینہ منورہ کا ایک نام، یعنی مدینہ کے ارد گرد یا قریبی علاقہ، مثل پرنیاں ریشم کی طرح۔ بارش کی وجہ سے پورا ریگستان دھل گیا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو مدینہ منورہ کا ارد گرد کا جو علاقہ تھا ادھر کی جو مٹی تھی وہ بالکل نرم ہو گئی ہے۔ طناب خیمے کی رسی کو کہتے ہیں، کارواں قافلہ، ایک طرف بجھی ہوئی آگ، دوسری طرف خیمے کی ٹوٹی ہوئی رسیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہلے بھی قافلے گزرتے رہے ہیں اور یہ محبت والوں کی عام گزرگاہ ہے۔ صدائے جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز۔ مقام ٹھکانہ، اہل فراق بچھڑے ہوئے، عیش دوام ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز اقبال کو آئی کہ بچھڑنے والوں کے لیے یہی جگہ ہے جہاں پہ سکون ملتا ہے۔